غزہ میں حماس کے ہاتھوں پڑنے والی مار کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے آخرکار 5 ماہ سے مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں جاری جنگ میں اہداف حاصل کرنے کا اعتراف کر ہی لیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جاری جنگ میں ابھی تک بہت سے اہداف حاصل نہیں کر پایا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنی ڈھٹائی پر قائم ہیں اور ماہ رمضان میں بھی جنگ بندی کا بین الاقوامی دباؤ پھر مسترد کر دیا۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے غزہ میں رفع آپریشن کی منظوری دے دی۔ اس موقع پر بیان میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ غزہ کے مصر سے متصل علاقے رفح میں فوجی آپریشن کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ حماس کا خاتمہ اور اسرائیلی مغویوں کی رہائی چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن تمام مقاصد حاصل کیے بغیر جنگ روکنے کا مطلب اسرائیلی شکست ہے۔ نیتن یاہو نے انوکھی منطق پیش کی اور کہا کہ اسرائیل کے بجائے حماس اور اس کے سرپرست ایران پر دباؤ ڈالیں۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل میں قیادت کی تبدیلی کے لیے نئے انتخابات کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ نئے انتخابات کا اعلان اسرائیل کو مفلوج کر دے گا۔ سابق امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی نے بھی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے امریکی سینیٹر چک شومر کے اسرائیل میں نئے انتخابات سے متعلق بیان کی حمایت کر دی ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ امریکی ایوان میں منتخب اعلیٰ سیاسی یہودی شخصیت سینیٹر چک شومر کے بیان کو سنا جانا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے غزہ میں انسانی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کی ساکھ داؤ پر لگتی جا رہی ہے۔ نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ اسرائیل وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی خدمت کرنے سے زیادہ اسے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر شومر کا بیان فلسطینی اتھارٹی کے کمزور ہونے اور دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت کے خطرناک شدت پسندانہ رویے پر اظہار تشویش تھا۔ نینسی پیلوسی نے مزید کہا کہ چک شومر کے بیان پر اسرائیلی وزیراعظم کے رد عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ شومر نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ کتنے اہم ہیں۔ ان کی تقریر ایک بہادرانہ اور محبت سے لبریز تقریر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی ملک کو امداد دیتے ہیں تو ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ ہماری انسانی امداد کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ شاید اسرائیلی وزیراعظم لا علم ہے یا پھر انہیں گمراہ کن معلومات میسر ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ غزہ کے انسانی بحران کو دنیا کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل کے دیرینہ خامی اور سینئر یہودی سیاستدان امریکی سینیٹر چک شومر نے اسٹیٹ آف یونین میں اپنی تقریر کے دوران اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو اپنی امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے اسرائیل میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ اپنی تقریر میں مذاکرات کاروں پر کسی بھی طرح قیام امن کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے شومر کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو مسترد کرنا اسرائیل کی سنگین غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش اور اسرائیلی وزیراعظم کے رویے پر تنقید پر مشتمل سینیٹر چک شومر کی تقریر کو کئی امریکیوں کی آواز کہتے ہوئے اسے ایک بہترین تقریر قرار دیا تھا۔